اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو آدمی کو چکانا پڑتا ہے، یعنی اگر اس نے کسی ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو گویا اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر اس نے زنا کیا ہے تو اس کی بیوی سے زنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے تو گویا اس کی بیٹی سے زنا ہوگا۔ یہ امر ربی جو ہے، حکم ربی جو قانون ہے اللہ رب العالمین کا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو باپ کا جو جرم ہے وہ بیٹی کے اوپر کیوں آئے؟ خامد کا جو جرم ہے اس کا بدلہ بیوی کیوں چکائے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ باپ نے اگر قتل کیا ہو تو اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے کسی دنیا کے اندر؟ باپ قاتل ہے تو اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے یا اس کی بیٹی کو قتل کر دیا جائے؟ خامد قاتل ہے تو اس کی بیوی کو قتل کر دیا جائے؟ دنیا کے کسی قانون کے اندر ایسا نہیں ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ تو جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ قرض ہے، یہ بھی اتہام ہے۔ کسی نے اخلاقی طور پر کوئی بات سوچی، کسی مولوی صاحب نے، کسی حضرت صاحب نے، وہ کتاب کے اندر درج ہو گئی، اس کو قانون بنا لیا۔ نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ حدیث میں موجود ہے، بلکہ اس کے الٹ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ میں اور دلیلوں کی طرف نہیں جاتا، صرف اتنا ہی کافی ہے۔ جب اللہ کا فرمان اتنا واضح ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کا دن، اور یہاں بھی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جرم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے، اس طرف آپ آتے نہیں، اس کو نہیں سناتے کہ دیکھیے اگر آدمی دور جا کر کوئی گناہ کرتا ہے اس کا اور اس کی سزا ہے، عقوبت ہے، اور پھر اگر کوئی رشتہ داروں میں کرتا ہے تو اس کی اور سزا ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر آدمی اپنے کسی ہمسائے کے ہاں یہ زیادتی کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں تو جیسا یہ ہے کہ 40 مرتبہ اس نے کہیں جا کر یہ گناہ کیا ہو تو اس کا اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے۔ یہ نوعیت جو ہے نا یہ اس قسم کی ہے، لیکن سارا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ جو کرے سو بھرے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے۔ تو مختصر یہ ہے برادران اسلام کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ زنا و قرض وہ یہ قرض ہے۔ پتہ نہیں کہاں کس نے یہ بات بتا دی، مجھے تو اس کا ریفرنس نہیں مل سکا، لیکن سوال یہ آیا ہے کہ یہ چکانا پڑتا ہے، یہ بات کیا شریعت میں موجود ہے؟ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔